اس میں اس نے لکھا کہ 1924 ٹھیک 100 سال پہلے، یعنی خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے سے پہلے تک ترکوں، تم ترکوں کی ہسٹری بتا رہا خلافت عثمانیہ ختم ہونے سے پہلے تک مسلمان جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، سود نہیں کھاتے تھے، شراب تو چھوڑو کسی کا پانی بھی بغیر اجازت کے نہیں پیتے، اتنے سچے تھے کہ یہی دیکھ کے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ وہ آگے لکھتا ہے، اور یقین نہ ہو تو اپنے دادا سے پوچھ لینا کہ ان کے دادا کتنے سچے تھے، جھوٹ بولتے ہی نہیں تھے۔ وہ لکھتا ہے کہ ہماری کرسچن کمیونٹی میں جب کوئی انسان بہت زیادہ سچ بولتا تھا، ہمیشہ سچ بولتا تھا، تو لوگ اس کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے کہ کیا بات ہے بھائی، صرف سچ بول رہا ہے، کہیں مسلمان تو نہیں ہو گیا۔ زیادہ دور نہیں، صرف 100 سال پہلے، صرف 100 سال پہلے ہم ایسے مسلمان تھے، اور آج بہت بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے وہ ہم ہیں، جو سب سے زیادہ دھوکہ دے وہ ہم ہیں۔ اتنی خوبصورت عبادت نماز ہے، لیکن جو اس کا مذاق اڑائے وہ ہم ہیں، جو سود کھائے اکثر ہم ہیں، شراب پینے والے، اسمیکنگ کرنے والے، نہ جانے کتنے طرح کے نشے کرنے والے مسلمان آج ہم میں ہیں۔ اپنے دھڑکتے ہوئے مومن دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتاؤ، کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں اچھا مسلمان کہا جائے، اچھا امتی کہا جائے؟ ہم تو ایسے مسلمان ہیں۔ آج اگر 4 پیسہ کمانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے، بہت حوصلے سے ہمارا نوجوان بولتا ہے، رات دن شراب کباب شباب میں گزارتا، صبح و شام اٹھتے بیٹھتے حرام کاری کرتا ہے۔ پہلے حرام کام کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا تھا، اب تو موبائل آ گیا، گھر ہی میں حرام کاری ہو رہی ہے۔ تمہارا بیٹا، تمہاری جوان بیٹی رات کی سردی میں رضائی کے اندر موبائل کا کیسا استعمال کر رہی ہیں، کس سے چیٹنگ کر رہی ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ آج ہم ایسے مسلمان، اب اگر ہماری ایسی درگت ہو گئی تو اس کے ذمہ دار صرف ہم ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، توجہ سے سنو۔ میں جو لوگ نعرے تکبیر اور رسالت والی تقریر بہت سننے کی عادی ہیں، میں ان سے بڑی معذرت، میرا دل آج بہت زخمی ہے، اور میرے ایک ساتھی کو اننیسیسری جو ہے لوگوں نے اٹھا لیا، اور میرا دل بہت زخمی ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ میں آج اپنا زخم جگر آپ کو سناؤں۔ کتنی پیاری امت ہوا کرتی تھی یہ، اور آج ہم کیا ہو گئے۔ اس طرف اس ذہن کو رکھو عزیزان ملت، ہم ایسے مسلمان۔ حجاج بن یوسف کا تو نام سنا ہوگا، کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، جنہوں نے سنا سے وہی اٹھائیں، ہے 10-15 لوگ ہیں۔ حجاج بن یوسف گرا، بڑا کرو شاشک تھا، بصرہ کا گورنر تھا، حاکم تھا، بلکہ یوں کہا جائے بصرہ کا بادشاہ تھا۔ بنی امیہ کے زمانے میں سب سے کرو شاشک یہ تھا، اتنا ظالم تھا کہ یزید بھی اس کے ظلم کو دیکھ کے شرما جائے، صحابہ اور تابعین کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے والا حجاج بن یوسف ایسا ظالم تھا کہ جس گرو نے اسے آشیرواد دیا تھا، اسی گرو کو کرسی سے اتار کے اس کی کرسی پر بیٹھ۔ حجاج بن یوسف ایسا ظالم کہ گرو جی کے زمانے میں جو سکہ چلتا تھا نا، اس کو ڈی مونیٹائز کر کے، نوٹ بندی کر کے اپنے نام کا سکہ چلانے لگا، ایسا ظالم تھا۔ علماء مشائخ جو جمعہ میں وہاں تقریر کرتے تھے، ان کو مجبور کر دیا تھا کہ خطبے میں میرا خطبہ پڑھو، اور اگر کوئی مفتی یا مولانا یا امام نہیں پڑھتا تھا تو اس کی داڑھی کھچوا لیتا تھا۔ پوری مشنری کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ کوئی اس کے خلاف بغاوت کا علم اٹھاتا تھا تو حکومت کی ایجنسیز اس کے خلاف لگا دیتا تھا۔ میں حجاج بن یوسف کی بات کر رہا ہوں، آپ کو دماغ اپنا ادھر ادھر لے جانے کی ضرورت نہیں، اور جا رہا ہے تو جانے دو، روکتا کون؟ اتنا بڑا ظالم تھا، اتنا بڑا ظالم تھا حجاج بن یوسف۔ بس ایک نیک کام اس نے کیا تھا، بہت بڑا کام۔ ایسا نہیں کہ ظالم کوئی اچھا کام نہیں کرتے،
ایک بہت اچھا کام کیا، اور اگر اللہ اس کام کی وجہ سے اسے بخش دے تو اللہ کا فضل ہے، اور نہ بخشے تو اس کا عدل ہے۔ اور وہ نیک کام یہ تھا کہ اس نے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، سدرن انڈیا اور مڈل ایسٹ کے کچھ عجمی ملک، اور ادھر ماوراء النہر میں جو ترکوں کے ملک ہیں، ازبیکستان، قزاقستان، ترکمانستان، یہاں کے مسلمانوں کے لیے اس نے قرآن پاک میں اعراب، نقطے، زبر، زیر لگا دیے۔ یہ وہ کام ہے جس کے سہارے ہم نے پہچان لیا کہ یہ با ہے، یہ تا ہے، نہیں تو جس پہ دو نقطہ اسے تا سمجھتے ہیں، جس پہ ایک نقطہ اسے با سمجھتے ہیں، اس میں پہلے قرآن میں کوئی نقطہ ہی نہیں۔ تو یہ اس نے ایک بڑا کام کیا، لیکن اتنا ظالم تھا۔ اس کے بارے میں ایک میں نے یہاں تک سنا ہے کہ کوئی کبوتر اگر ہوا میں اڑتا تھا، پہلے زمانے میں خط کتابت کبوتروں کے ذریعے ہوتی تھی، تو وہ پتہ لگاتا تھا یہ اگر ہمارے محل سے نہیں اڑا ہے تو اڑتے اڑتے اسی کبوتر کو مار دیا جاتا تھا، تاکہ یہ جو پرچار و پرسار ہے یہ ادھر سے ادھر نہ جائے۔ یعنی پورے سوچنا پرسارن کو اپنے کنٹرول میں رکھ لیا تھا۔ آج کی زبان میں کہا جائے تو پورا میڈیا اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ ایسا تھا کون؟ زور سے بولو۔ حجاج بن یوسف۔ اتنا ظالم۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید ان کی بارگاہ میں آیا، رو رو کے عرض کرنے لگا، حضور یہ آج سے 1400 برس پہلے کی بات ہے، پونے 1400 برس، حضور یہ اللہ اس حجاج بن یوسف کو کرسی سے اتار کیوں نہیں دیتا؟ یہ اتنا بڑا ظالم سفاک دھڑلے سے ظلم کر رہا ہے، اس حجاج نامی شیطان کو اللہ اتار کیوں نہیں دیتا؟ اتنا کہا تھا حضرت خواجہ۔ توجہ چاہوں گا، یہ جملہ ضائع ہو گیا تو پورا جلسہ ضائع ہو گیا، کہاں بولنا ہے وہ وقت بھی طے کر لیا کرو۔ حجاج بن یوسف اتنا ظالم، خواجہ حسن بصری نے سر اٹھایا اور پر جلال لہجے میں کہا، سن، یہی پوچھ رہا ہے نا کہ اللہ اسے اتار کیوں نہیں دیتا؟ سن، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج بن یوسف صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے سر پہ بیٹھا۔ کچھ پلے پڑ رہا ہے؟ Allah subhanahu wa ta'ala brought him because we have done a lot of sins and evils and bad deeds. ہم نے اتنے گناہ کیے کہ اللہ نے ہمیں سبق سکھانے کے لیے حجاج جیسا سلطان سر پہ بٹھایا ہے۔ اب اگر تمہیں لگتا کہ ہم اسی ماحول سے گزر رہے ہیں تو تمہیں ادھر ادھر کسی سے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں، بس توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اچھا مسلمان بننے کی ضرورت ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، ایسے مسلمان بننے کی ضرورت ہے کہ جب تم چلو تو تمہیں دیکھنے والا کہے واہ، جب بندہ ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا، جب امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا، جب مرید ایسا ہے تو اس کا پیر کیسا ہوگا۔ جب تم یہاں کی سڑکوں پہ چلو تو تمہیں غیر جب دیکھے تو یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے، بلکہ کہے کہ دیکھ چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر۔ اتنا بڑا ظالم، اس لیے صرف ایک ہی راستہ، رجوع کرو۔ کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے نفس امارہ کو پاک کر کے نفس لوامہ، اسے اور ترقی دے کے نفس ملہمہ، اسے اور ترقی دے کے نفس مطمئنہ، اسے اور ترقی دے کے نفس راضیہ، اسے اور ترقی دے کے نفس مرضیہ بنا لو۔ اپنی مرضی سے جینا چھوڑ دو، اسی کی مرضی سے جیو، جس کی مرضی سے آئے ہو، جس کی مرضی سے جاؤ۔ واہ واہ واہ، زندہ باد۔ بے شک ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم رجوع نہیں کر پا رہے ہیں۔ توبہ کرتے ہیں، آج شراب نہیں پیئیں گے، کل پھر پیتے ہیں، زنا نہیں کریں گے، ایک ہفتے بعد پھر کرتے ہیں۔ جیسے ہم ویسے ہماری توبہ۔ مسلمانوں، میں ہاتھ جوڑ کے تم سے کہتا ہوں
کہ اپنے کردار و عمل کو نبوی سیرت کا آئینہ دار بنا لو، مصطفیٰ کے اسوہ حسنہ کو اپنا لو، اور کبھی موقع ملے تو 24 گھنٹے میں کوئی ایک ٹائم ایسا نکالو کہ تم رہو اور تمہارا خدا، تیسرا کوئی نہ ہو، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے آنسو بہاؤ۔ میں رب کعبہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر کل فجر کی نماز میں تو نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے 2 بوند آنسوؤں کی گرا دی تو قیامت کے دن میرا مولا رحمتوں کا دریا بہا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا ہے، بہت اچھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر۔ میں کسی بوڑھے یا کسی شیخ کی مثال نہیں دینا چاہتا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بلکہ ہماری مسجدوں میں اسی کو مؤذن بنایا جاتا ہے جو کم سے کم 70 سال کا ہو، حج کو چلا ہے بڈھا لبریز ہو چکا ہے، لیے موت کا پیمانہ لا حول ولا قوت۔ جبکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اذان کے ثواب کو، اذان دینے کے ثواب کو امت سے چھپائے رکھا، اتنا ثواب ہے کہ اگر بتا دوں تو امت ایک دوسرے سے سبقت کرنے کے لیے جھگڑا کرے گی، قتال کرے گی کہ میں اذان دوں۔ اس لیے میں کسی بوڑھے کی مثال نہیں دوں گا، وہ تو جھک مار کے مسجد میں جاتا ہے۔ نوجوان ہو زیادہ تو نوجوان کی مثال، اس کے من میں کتنا اللہ کا ڈر تھا۔ ایک نوجوان 20-22 سال کا، بالکل گبرو کڑیل جوان، اپنی قوم کا سپہ سالار، نکل پڑا، چلتا رہا، دریا کے کنارے چل رہا تھا۔ اس کے پاس جتنی بھی اس کی گٹھری میں، پوٹلی میں جتنا ساز و سامان کھانے پینے کا تھا، وہ سفر کی لمبائی میں ختم ہو گیا، آگے چل کے بھوک لگی۔ نوجوان نے دیکھا کھانے کو کچھ نہیں، سفر کرتا رہا، پھر اور بھوک کی شدت نے اسے تنگ کیا۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، دیکھا کھجوروں کا نخلستان نظر آیا، دل میں خیال آیا چلو کھجور کھا کے، پانی تو ہے بس کھجور کھا کے میں اپنی بھوک مٹا دوں۔ جیسے ہی کھجور کے درخت کے قریب پہنچا، رک گیا، اندر ہی اندر آواز آئی، اس کا مالک تو ہے نہیں تو کھائے گا کیسے؟ اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی تقوی کا پہلا زینہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نہیں کھایا، چلتا رہا، بھوک کی شدت سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، لڑکھڑا لڑکھڑا کے نوجوان گرنے لگا۔ سامنے مردار چڑیا دکھی، سوچا لا اسے بھون کے کھا لوں، کیونکہ جان بچانے کے لیے مردار اس حد تک کھا سکتے ہیں جس حد تک جان بچ جائے، یہ نہیں کہ اس سے پیٹ بھرنا ہے۔ نوجوان کو فتویٰ پتا تھا، لیکن اس نے کہا فتویٰ اور ہے تقویٰ اور ہے۔ اس نے فتوے پہ نہیں تقوی پہ عمل کیا کہ اللہ دیکھ رہا۔ نوجوان چلتا رہا، آنکھوں کے سامنے شدت سے اندھیرا، بھوک نے اسے تڑپا رکھا۔ رحمت خدا کو جوش آ گیا، دیکھتا کیا ہے کہ جس دریا کے اسی دریا کے کنارے ایک لال لال سرخ سرخ سیب نظر آیا۔ سیب اتنا لال تھا کہ دیکھتے ہی نوجوان کے چہرے پہ اتنی لالی آ گئی جتنی اس سیب میں نہیں تھی۔ اٹھایا، نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ، سیب کھا لیا۔ واقعہ سب سنتے آئے، میں نتیجے پہ آنا چاہتا ہوں۔ کھا لیا، سیب کھایا تو راحت ملی، راحت ملی تو طاقت ملی، تو طاقت کرنٹ بن کر دماغ تک پہنچی۔ جب کرنٹ بن کر دماغ تک پہنچی تو دماغ کی بتی جلی۔ جب دماغ کی بتی جلی تو نوجوان حیرت میں، یا اللہ یہ میں نے کیا کیا، یہ کس کا سیب میں نے کھا لیا؟ حالانکہ بہتا سیب لقطہ لقیط کے زمرے میں مال غنیمت کھا لیے، کیا برا کیا، جیسے ہم بہتی مچھلی کھا لیتے ہیں۔ لیکن یہ فتویٰ تقویٰ نہیں، اس کا تقویٰ تو یہ ہے کہ میں نے کس کا سیب کھا لیا، اس کا مالک کون تھا؟ آج تک میں نے کبھی لقمہ حرام نہیں کھایا،
یہ کیسے میں نے کھا لیا، کیا کروں، اب تو یہ ہضم ہو جائے گا اور ہضم ہو کے خون کا قطرہ بن جائے گا اور خون کا قطرہ بن کے میرے سارے خون کو گندا کر دے گا۔ ذرا اس نوجوان کے تقوی کو دیکھو۔ گریر والوں، مراد آباد سنبھل والوں، دلی جاتے ہو KFC میں چکن کھاتے ہو نا، میکڈونلڈ میں پیزا برگر کھاتے ہو، کیا سوچتے ہو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ سیب کھا کر لڑکا نوجوان بے چین ہے، کیا کروں، رونے لگا، اے اللہ اس کے مالک سے مجھے ملا دے تاکہ سیب ہضم ہونے سے پہلے میں اس کا کوئی مسئلہ، اس مسئلے کو حل کر سکوں، اپنا خون پاک کر سکوں۔ پھر دل میں